کو پریشان گھبرائے ہوئے اور سٹپٹائے ہوئے اسحاق ڈار کا انٹرویو، جو کہ پاکستان کے سابق وزیر خزانہ ہیں اور اس وقت 3 سال سے لندن میں مفرور ہیں اور واپس آنے کو تیار نہیں. ان کو موقع ملا کہ بی بی سی ہارڈ ٹاک میں جا کے وہ اپنی پوزیشن کلیئر کر سکیں، لیکن وہاں پر ان کے چہرے کے تاثرات دیدنی تھے. ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ بیچ میں انٹرویو چھوڑیں اور یہاں سے رخصت ہو جائیں. سینیٹر فیصل جاوید صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. فیصل جاوید صاحب، سب سے پہلے ابتدائی طور پر یہ بتائیں، آپ بھی ظاہر ہے کہ وابستگی آپ کی ٹی وی سے بھی رہی ہے، اتنا پریشان کسی پروگرام میں آپ نے کبھی کسی گیسٹ کو دیکھا؟ چہرے سے آشکار ہے ساری چیزیں، اور ان کے پہلے کے بھی جو آپ دیکھ لیں جب اپیرنسز دی ہیں. حسین نواز نے اپیرنس جب ٹی وی پہ دی اسی پروگرام میں ہارڈ ٹاک میں، اور کہتے رہے کہ جی کوئی پراپرٹی نہیں ہے، اور بعد میں پھر جب پیناما کا سارا سامنے آیا پھر کہنے لگے الحمدللہ وہ ہماری پراپرٹیز ہیں. اسی طرح ان کے چہرے پہ آشکار ہے کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں کواکب کچھ نظر آتے ہیں، کچھ یہاں پہ لوگوں کو بیوقوف بناتے رہے ہیں. جہاز کے اندر خاقان عباسی جو پچھلے پرائم منسٹر تھے، انہوں نے انہیں فرار کروایا تھا یہاں سے. ادھر سینٹ کی انہوں نے ابھی تک اوتھ نہیں لی ہے، اور مفرور ہے، یہ اشتہاری ہیں، مفرور ہیں. سارے کیسز یعنی کہ سالوں عدالت میں ان کے کیسز چلے، پورا موقع ملا ان لوگوں کو کہ آ کے ثبوت دیں، دکھائیں. یہ جو اربوں روپے کی ان کی دنیا کی ہر جگہ ان کی پراپرٹیز نکلی ہیں. ابھی اور 2 پراپرٹیز نکل آئی تھی جو شہزاد اکبر صاحب نے ریویل کی تھی. انہوں نے ان کی ٹھیک ہے، ان کے پاس تو کچھ نہیں تھا، اور حکومتوں میں آ کے انہوں نے اربوں روپے کی باہر بیرون ملک جائیدادیں بنائی، منی لانڈرنگ کی. اور یہ وہی اسحاق ڈار ہیں جنہوں نے ان کا ایفیڈیوٹ موجود ہے، انہوں نے بیان دیا تھا، بیان حلفی دیا تھا، اور اپروور یہ تھے، اور یہ مفرور ہوئے ہیں. تو یہ بالکل آپ جو کلپ چلا رہے ہیں ان کا، اس سے بالکل آشکار ہے. انٹرویو کا آپ نے پوچھا، ان کی آپ بولنے کا طریقہ دیکھیں، کیونکہ ہیں غلط تو ثابت نہیں کر سکتے ہیں. اور اس کے اوپر یہ جس قسم کا چہرے کلیئرلی یہاں ہے ساری چیز کہ سراسر جو ہے ان کے پاس کوئی جواب ہی نہیں ہے. اور بظاہر یہ لگتا ہے کہ یہ جو انٹرویو ہے یہ صرف سننے سے نہیں دیکھنے سے بھی تعلق رکھتا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس انٹرویو دے کے اور اس پروگرام میں شرکت کر کے انہوں نے اپنی پارٹی پوزیشن کو مزید کمزور کر دیا ہے؟ بالکل، جہاں یہ بولتے ہیں، کیونکہ ہیں چور ہیں، ڈاکو ہیں، لٹیرے ہیں، ملک کو لوٹا ہوا ہے، تو جا کے جیسے ہی یہ پیش کرتے ہیں ساری چیزیں خود ہی یہ بتا دیتے ہیں، آشکار کر دیتے ہیں. ثبوت سب سے بڑا تو یہ انٹرویو آپ کے سامنے آ گیا. اس سے پہلے بھی میں جو آپ کو بتا رہا تھا ہارڈ ٹاک میں بھی اور باقی جگہوں پہ بھی، جتنے بھی اس پورے ٹبر کے جو انٹرویو ہیں، یہ پورا ٹبر کیوں مفرور ہے؟ باہر بیٹھا ہوا ہے، یہاں اپنی فیملی کے جنازے اٹینڈ کرنے بھی نہیں آتے ہیں. وہاں بیٹھے ہوئے ہیں کیونکہ یہاں پہ انہیں پتہ ہے ان کے خلاف کیسز، سب کے فیصلے آئے ہوئے ہیں. یہ جیلوں سے بھاگے ہوئے لوگ ہیں، ادھر انہوں نے آنا ہے، جیلوں میں جانا ہے. تو انٹرویو تو آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، ان کے چہرے کو دیکھیں تو بالکل لازمی سامنے پتہ چلتا ہے کہ یہ سراسر جھوٹ ہے. رائے فرار. اچھا، ایک اور چیز بتائیے گا فیصل جاوید صاحب، ظاہر ہے کہ عمران خان صاحب کو سلیکٹڈ کہتی ہے اپوزیشن، اور جو جلسے آج کل کر رہے ہیں پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے تو وہاں پر یہ نعرہ لگاتے ہیں. یہاں پر بھی یہ ان کی جانب سے بات کرنے کی کوشش کی گئی کہ 2018 کے الیکشن میں بدترین دھاندلی ہوئی، وہ کریڈیبل نہیں تھے. اس پر بھی جو اینکر تھے ان کی جانب سے تصحیح کی گئی، بتا دیا گیا کہ وہ کریڈیبل تھے. ای یو جو آبزرورز ہیں، الیکشن مانیٹرز ہیں، ان کی جانب سے کہا گیا کہ الیکشن جو ہے وہ بالکل کریڈیبل تھے. جی ہاں بالکل. اور آپ دیکھیں اگر کریڈیبل نہیں تھے تو انہوں نے پٹیشنز کیوں نہیں دائر کی ہیں؟ انہوں نے کوئی ایک حلقہ آئیڈینٹیفائی نہیں کیا ہے. ہم نے جب 2013 کے الیکشن، جس کو سب کہتے تھے 21 پارٹیز بشمول پی ایم ایل این وہ بھی کہتی تھی کہ دھاندلی ہوئی ہے، ہم نے تو 4 حلقے بھی آئیڈینٹیفائی کیے. ہم ہر فورم پہ بھی گئے، یہ کس فورم پہ گئے ہیں؟ تو ان کی اس چیز میں تو بالکل وزن بھی نہیں ہے. اور بی بی سی کے اینکر نے بھی ان کو منہ توڑ جواب دیا ہے. لیکن عمران خان کی باقی جو کہتے ہیں نا کہ کریڈیبلٹی نہیں ہے، عمران خان پہ انہوں نے پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا نشانہ بنایا. جب پیناما پہ آواز اٹھائی اور وہ سپریم کورٹ لے کر کے چلے گئے، عمران خان کوئی پبلک آفس ہولڈ بھی نہیں کرتے تھے، تب بھی ایک پائی کا حساب دیا اس پیسے پہ جو باہر حلال کی کمائی کی اور پاکستان پیسے لے کر کے آئے. 60 سے زیادہ دستاویزات دیں اور عدالت سے سرخرو نکلے. 40 سال پرانا ریکارڈ بھی دیا اور وہ عدالت سے صادق و امین ڈکلیئر ہوئے. تو عمران خان کو دنیا جانتی ہے، عمران خان کی دنیا تعریف کرتی ہے ان کی کریڈیبلٹی کی. تو یہ فورم پہ بیٹھ کے انہوں نے وہ کوشش کی، ان سے وہ ان کا سوال پوچھ رہے ہیں، یہ کہتے ہیں جی عمران خان کو. واپسی سے متعلق جب ان سے پوچھا گیا تو پہلے تو انہوں نے علاج کا کہا،
پھر اس کے بعد کہا کہ دیکھیں پاکستان میں انسانی حقوق کی کیا صورتحال ہے, نیب کی حراست میں لوگ مارے جاتے ہیں, بدترین تشدد ہوتا ہے, درجنوں لوگ انہوں نے کہا مارے گئے. ہم میڈیا پر ظاہر ہے کہ جو خبر آتی ہے وہ رپورٹ کرتے ہیں, ایسا ہمارے سامنے تو نہیں آیا. آپ کے علم میں ہے کوئی ایسی خبر؟ دیکھیں یہ پی ڈی ایم کا جو پوری کیمپین ہے نا وہ یہ بالکل ایکسپوز ہو چکے ہیں کہ یہ ساری کوشش ہے ٹبر کی کرپشن بچانے کی, یہ کیسز سے نکلنے کی. اسی لیے تو بار بار وہ عمران خان صاحب کو وہ 34 نکات بیچتے ہیں. اگر آج عمران خان مان جائے, ماضی میں کیا ہوتا آیا ہے, ماضی میں یہ ڈیل کرتے آئے ہیں, ان کے سارے کیسز معاف ہو جاتے تھے. اب یہ سامنے عمران خان, ان کی عادتیں بگڑی ہوئی ہیں کہ جی ان کو ڈیل مل جاتی ہوتی تھی. اب عمران خان ان سے ڈیل نہیں کر رہے ہیں اور 34 نکات بار بار دیتے ہیں کہ آپ ہمیں کہتے ہیں ہمارے 99 سے پہلے کے کیسز یہ سارے لوگ اس میں ہیں, وہ ہمارے معاف کر دیں. ہمیں 99,99,999 روپے تک کی کرپشن آپ کرنے دیں, اور نیب جو ہے منی لانڈرنگ کو ٹچ نہ کرے. سارے منی لانڈرنگ کا مطلب یہاں غریبوں کا پیسہ چوری کیا بیرون ملک, اس کو انلیگلی ٹرانسفر کیا اور اربوں روپے کی وہاں جدادیں بنائی ہیں. وہ ساری چیزیں سامنے آ گئی ہیں. اور یہ انکشاف کوئی اے آر وائی کا نہیں ہے, کوئی ہمارا نہیں ہے, یہ انکشاف ہے پیناما کا, انٹرنیشنل انکشاف ہے. انشاءاللہ, اور امید یہی ہے کہ جلد از جلد وہ پیسہ پاکستان واپس بھی آئے گا. بہت شکریہ آپ کا فیصل جاوید صاحب, آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں. صابر شاکر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. صابر صاحب فرمائیے گا, یہ انٹرویو دیکھ کر آپ بھی ظاہر ہے اینکر ہیں, ہوسٹ بھی ہیں, آپ بھی بات کرتے ہیں مہمانوں سے, اتنی جس طرح سے ان کے چہرے کے تاثرات ہیں, گھبرائے ہوئے تھے, کیا جو شخص سچ بول رہا ہو اس کے چہرے پر اتنی گھبراہٹ ہوتی ہے؟ اصل میں وہ یہ سمجھ کر گئے تھے کہ وہاں پہ بھی ان کے لائک مائنڈڈ اینکرز ہوں گے اور پہلے سے سوالات بھی مرضی کے پوچھے جائیں گے اور بہت بیہیو کریں گے, کیونکہ جو ویسٹ ہے, مغربی دنیا, وہ خاص طور پہ ہیومن رائٹس کے معاملے میں بڑے ٹچی ہوتے ہیں. تو انہوں نے اس کو یہ اینگل دینے کی کوشش کی, لیکن ان کی بدقسمتی تھی کہ نہ تو وہ لائک مائنڈڈ اینکر تھے اور نہ ہی انہوں نے فکس کویشچن کرنے تھے, اور ان کی تیاری بھی ٹھیک تھی, پڑھ لکھ کر آئے تھے اور سب کچھ جانتے تھے. اسی لیے انہوں نے ٹو دی پوائنٹ بات کی اور ان سے 2 اور 2 4 کی طرح پوچھا کہ جناب آپ یہ بتائیں آپ کی پراپرٹیز ہیں یا نہیں ہیں, اور وہ ایڈمٹ کیا. بلکہ یہ جو انٹرویو ہے یہ تو مستقبل میں ان کے خلاف ایک ایویڈنس کے پیس آف ایویڈنس کے طور پہ کام آئے گا. اور اس میں نہ صرف یہ کہ بلکہ انہوں نے اپنے بچوں کی بھی پراپرٹیز کو بھی تسلیم کیا, اور ساتھ ہی ساتھ خاص طور پہ کیونکہ میں ان کو جانتا ہوں اسحاق ڈار صاحب کو, یہاں پہ پاکستان میں 2-3 اینکرز ہیں, 3 اینکرز ہیں جن کو یہ فون کر کے خود ہی بتاتے ہیں کہ جی آج ذرا مجھے لے لیں تو یہ باتیں مجھ سے پوچھ لینا. وہ پھر وہ سوال پوچھتے ہیں تو اس کے اکارڈنگلی یہ ان کے جواب دیتے ہیں. یہ ریکارڈ پہ چیزیں موجود ہیں ان کے کہ یہ کس طریقے سے 3 اینکرز, میں آپ کو بتا رہا ہوں 3 اینکرز ہیں, یہ کام کرتے ہیں. تو اس کے اکارڈنگلی یہ آج بی پی سی کی طرف چلے گئے, ان کے پاس سارا ریکارڈ بھی تھا. اور اتفاق کی بات ہے ان کے جو سمدھی ہیں ان کے بارے میں ان سے پوچھا تو سمدھی کے بارے میں انہوں نے بتا دیا کہ وہ تو ایک مجرم, سزا یافتہ مجرم ہے. انہوں نے ایکیوزڈ کا ورڈ یوز نہیں کیا, انہوں نے کہا کہ سزا یافتہ کنوکٹڈ کرمنل ہے. تو وہ تو اچھا, ایک تو نیب سے متعلق جو انہوں نے باتیں کی کہ درجنوں لوگ مار دیے گئے ہیں, آپ کے علم میں کوئی ایسی خبر ہے یا ایسی خبریں کیا چھپائی جا رہی ہیں؟ چھپ تو نہیں سکتی ہیں ایسی چیزیں جو اسحاق ڈار صاحب لندن میں بیٹھ کر لگا رہے ہیں. تو وہی میں کہہ رہا ہوں, یہ ان کے اصل میں اپنی خواہشات ہیں, اور یہ سارا ٹبر اس وقت اسی پہ لگا ہوا ہے کہ کسی بھی طریقے سے یہ ثابت کیا جائے کہ پاکستان میں اس وقت ہیومن رائٹس کے بڑے مسئلے ہیں. اور یہاں پہ بھی جو ان کے شریف فیملی جو یہاں پہ بھی کوشش کر رہی ہے وہ اسی لیے کر رہی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے مارشل لا لگ جائے اور آئین سسپینڈ ہو, تو اس کے بعد ان کو مزید ریلیف ملنے کا عالمی دنیا سے زیادہ بہتر طور پہ موقع مل سکے گا. تو وہ سب کچھ ہو نہیں رہا. پاکستان میں تمام عدالتیں کام کر رہی ہیں, پورا سسٹم انٹیکٹ ہے, آئین موجود ہے, اور ان کو ریلیف بھی مل رہا ہے. اور جہاں پہ ریلیف مل رہا ہے, صابر شاہ کے ساتھ ساتھ ہی رہیے گا. ظاہر ہے کہ یہ انٹرویو تھا, تو اس انٹرویو کا ایک اور حصہ بھی ہم اپنے ناظرین کو دکھانا چاہیں گے. Khan, own interior minister, tells the whole world that Mr. Sharif would have been 4th time prime minister if he had not got trouble with the establishment. You see, Imran Khan may be unpopular in Pakistan now, but when he heard what Nawaz Sharif said last month at that rally, when he
directly targeted the chief of army. Imran Khan said this. He said, how dare Nawaz Sharif point to the general and blame him for what is happening in Pakistan when for years Mr. Nawaz Sharif polished the boots of a former military dictator. When Imran Khan said that, I dare say he actually had a great deal of sympathy from many Pakistanis who know hypocrisy when they see it. I think you probably haven't seen his 21 clips, how he has been maligning the military army chief, the intelligence services of Pakistan. And not too long before, it's just last year when he was in the United States, he gave a statement that it is the ISI, our intelligence service, which actually was responsible for the Osama bin Laden and its killing, etc., etc. So I think when he was out of power, when he was in opposition, he had given 21 different statements at different times. He was known as Taliban Khan. I mean, I don't know. Are we talking or wish to discuss his performance and our performance? Are we here to talk whether it is a pure democracy or is it anocracy? जी, तो ये आपने गुफ्तगू सुनी और इसहाक डार साहब से सवाल कुछ और किया जा रहा है, जवाब वो कुछ और दे रहे हैं, सटपटाए हुए हैं, उन्हें बिल्कुल भी खबर नहीं है कि उनसे क्या पूछा जा रहा है। साबिर शाकिर साहब, नुक्ता नज़र दीजिएगा इस पे, अपना गुफ्तगू आपने सुनी एक बार फिर। उनको मालूम है कि उनसे क्या पूछा जा रहा है, असल है कि जवाब नहीं है उनके पास। अगर सच बोलते हैं तो मजीद फंस जाएंगे और झूठ बोलते हैं तो हमने आप देख लिया, तमाम देख रहे हैं कि सवाल कुछ पूछा जा रहा है, जवाब कुछ दिया जा रहा है। और इनका इस वक्त बाहर भी बैठ के, न सिर्फ इनका, इनके समधी का भी यही है, जितने रिश्तेदार ये बाहर बैठे हैं शरीफ खानदान, इनका सिर्फ एक एजेंडा है कि पाकिस्तान को मिलान किया जाए और ये साबित किया जाए कि पाकिस्तान में जुल्म और सितम हो रहा है। और ये दर्जनों लोग इन्होंने मरवा दिए नैब की तहवील में, और मेरा ख्याल है कि जो उनके अपने लाइक माइंडेड लोग हैं उन्होंने भी रिपोर्ट नहीं किया दर्जनों लोगों की अमवात जो हैं। तो ये इसी तरह करते रहते हैं और उनसे सीधा सीधा सवाल पूछा गया था कि आप जाएं वापस और जाके फेस करें, लेकिन इन्होंने उसका जवाब भी नहीं दिया और उसके जवाब में बता दिया कि जनाब वहाँ पे तो ह्यूमन राइट्स के मसाइल ही बड़े ख़राब हैं, जबकि ह्यूमन राइट्स के बारे में जो मुख्तलिफ इदारे इस वक्त रिपोर्ट कर रहे हैं वो इंडिया के बारे में कर रहे हैं। इंडिया में जो ह्यूमन राइट्स के इश्यूज हैं वो रिपोर्ट कर रहे हैं, मकबूजा कश्मीर में जो है और मेन इंडिया जो है उसमें कर रहे हैं। तो इनको असल में वही बात हुआ, इनके साथ हाथ हो गया और ये कुछ और सोच के गए थे और शायद किसी ने दरमियान में किसी ने श्योरिटी भी दिलवाई हो कि जनाब ठीक है, हम आपको टाइम देंगे, हम आपका नुक्ता नज़र और आपको प्रोटेक्ट भी करेंगे, लेकिन जाहिर है आगे BBC है और उसके नुमाइंदे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका साबिर शाकिर साहब, आप हमारे साथ मौजूद रहे। अपने नाज़रीन को एक बार फिर ये जो इंटरव्यू था जिसके अंदर न सिर्फ ये कि सुनने से बल्कि देखने से ताल्लुक़ रखता है, जो शख्सियत हैं जिनका इंटरव्यू हो रहा है ये हैं मफरूर इसहाक डार और ये 3 साल से मुल्क से बाहर हैं और वजह ये बयान की गई थी कि इलाज की गर्ज से गए हैं। तो उनसे पूछा भी गया कि आपका इलाज क्या अभी तक चल रहा है, तो उसका भी उनके पास कोई वाज़ेह जवाब नहीं था। जायदादों से मुतालिक भी जवाब नहीं दे सके, इलेक्शन से मुतालिक भी जो उनके मफरूज़े थे उनको क्लियर कर दिया गया है। बहरहाल एक बार फिर से आपको सुनवाते हैं। Properties do you and your family own? So I haven't got too many properties. How many properties do you and your family own? One. One sole property. You and residence. your family own Yes. one property. Multiple properties owned by your family inside Pakistan, property interests overseas, including in Dubai, wherever. And we're sitting in London. We're sitting in London. You own nothing in London? No. Your family, not just you, your family. No, not at all. Own nothing? No, because And you Dubai? see, the government. Dubai? My sons have just one villa. When I asked you how many properties you and your family own and you said one, that wasn't That is strictly true. No, it is strictly true because they're adult. If all of this is so clear-cut, you only own one property in the entire world. Your tax records have been kept and given to the authorities over the last 20 years. If everything is so crystal clear, why do you not go to Pakistan and make this case in a court of law? I'm here for medical treatment. I have a cervical issue. Are you still really suffering? Yes, I am. And you couldn't possibly get back to Pakistan? Well, let's see what's happening in Pakistan. Where are the human rights? What's happening in NAB custody? You're saying that people are being rights investigated. Nawaz Sharif is also in London, also on medical grounds. He manhandled by the NAB. Well, in his custody. Manhandled, you say. Yeah. The truth is, Nawaz Sharif is a convicted criminal. In both judgments, it has been written that the prosecution has not been able to prove
any corruption? I'm sorry, sir, but it is quite clear that he is a convicted criminal. And again, the Accountability Court, which works alongside the National Accountability Bureau, found against Mr. Sharif. I believe he was given a 10-year sentence, and it was reduced ultimately to 7 years. He was then allowed to come to London on medical grounds, the same medical grounds that you brought you to London too. So here there's two of you sit. And now you and you of course used to be his finance minister Sure. in the Pakistan government. You and he put yourselves forward as leading voices in the opposition in Pakistan, demanding early elections and an end to Imran Khan's government. And I ask you, what credibility do you think you have with the Pakistani I think people? what credibility Imran Khan government has. The world has witnessed that it was a stolen election. It was a rigged election. It's not we are saying. We have experienced. All pre-poll 2018 surveys indicate the PMLN will win. But the observers, the Human Rights Commission of Pakistan, the dirtiest election. Everybody knows the election has been stolen. So I think we have with every respect, right. I just looked back at the Yeah. EU Monitor's report Yeah. on that election. Yeah. They reported some grave concerns about abuses in specific places, Sure. not involving just one party, but Sure. several different Sure. parties. Sure. But the final and ultimate conclusion was that they believed the result was credible, that Imran Khan's election victory in 2018 was credible. That was the conclusion of the EU report. Then you haven't read all the reports. The Human Rights, Well, Commission you can of cherry Pakistan. pick. You can cherry pick the most negative. I'm It's- telling you that the EU monitors, highly respected, independent monitors, looked at everything what that about happened in the- Pakistan, and they concluded that Imran Khan's victory was. اور आजकल हम یہ دیکھتے ہیں کہ اسکول کے بچے اپنے ویکلی ٹیسٹ کے لیے بھی جاتے ہیں تو بھرپور تیاری سے جاتے ہیں، لیکن اسحاق ڈار صاحب انٹرنیشنل میڈیا کو اتنے بڑے میگنیٹیوڈ کے انٹرویو کے لیے گئے اور ان کی تیاری نہ ہونے کی برابر تھی. اور اگر اس کو خلاصہ ایک لائن میں کرنا چاہیں تو وہ یہ